اللہ کا کلام ہے، اس میں ایجاز اور اختصار ہے، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات، تھوڑے لفظوں میں۔ قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ زیادہ لفظ جمع کر لے اور بات تھوڑی ہو، قرآن کی شان یہ ہے کہ لفظ تھوڑے اور معنی بے حساب، قیامت تک معنی نکل رہا ہے۔ آج تفسیریں، تعویلیں، تعبیریں، استدلال، اجتہاد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، مگر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ قرآن میں جتنا کچھ تھا وہ سارا میں نے سمجھ لیا۔ اتنا کچھ ہے ان کلمات کے اندر۔ تو قرآن کی شان تو یہ ہے کہ لفظ کم اور معنی زیادہ۔ تو پھر چاہیے تو یوں تھا کہ قرآن کہتا قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں کسی نفع کا مالک نہیں، کسی نقصان کا مالک نہیں۔ یہ لے نفسی کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ لفظ بڑھا کر معنی محدود کر دیا گیا۔ لفظ نکال لیا جائے تو معنی پھیل جاتا ہے، لفظ ڈال دیا جائے تو معنی بڑھنے کی بجائے معنی محدود ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو معاملہ یوں ہوتا کہ آقا علیہ السلام کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو پھر تو لفظ گھٹایا جائے، معنی بڑھایا جائے، لیکن اللہ نے لفظ بڑھا دیا اور معنی گھٹا دیا۔ اب کوئی آدمی اگر اس سے اپنا استدلال لے کے بیٹھا ہو، کوئی خود سے کہے بھئی جو جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں وہ کسی اور کا کیسے ہوگا؟ بھئی یہ تو تیرا استدلال ہے، تیرا استدلال ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ معنی مراد ہوتا کہ جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ کسی کا مالک نہیں، تو پھر تو نفسی کی ضرورت نہیں، پھر اس کے بغیر معنی بتمام و کمال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا حبیب آپ کہیں کہ میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، میرا ہو یا کسی اور کا ہو، لیکن اپنے نفع کی نفی، اپنے نقصان کی نفی، اپنی ملکیت کی نفی، اپنی ذات کی نفی۔ کہاں حبیب یہ تو کہلوانا ہی نہیں کہ آپ کسی کے نفع کے مالک نہیں، یہ تو کہلوانا ہی نہیں کہ آپ کسی کے نقصان کے مالک نہیں، وہ تو میں نے تجھے مالک بنایا ہے، مگر بنایا کب؟ جب تو نے اپنے آپ کا مالک مجھے سمجھا، اپنے آپ کا مالک جب مجھے سمجھا، خود محکوم ہوا میرا، تبھی میں نے حاکم بنایا کل کائنات کا۔ تو حبیب اس لیے یہ معاملہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ جو فنائے ذات کا تصور سکھانا ہے اولیاء کو، وہ تصور کے لیے نمونہ کہاں ہوگا؟ تیری ذات میں۔ صدیقین کے لیے تصور فنائے ذات کا نمونہ تیری ذات میں، شہداء کے لیے تصور فنائے ذات کا نمونہ تیری ذات میں، اولیاء کے لیے نمونہ تیری ذات میں، صالحین کے لیے نمونہ تیری ذات میں۔ تو جب ہر ایک کے لیے نمونہ تیری ذات میں ہے تو جو آگے چل کر فنائے ذات کی راہ پر چلیں گے ان کو نمونہ کہاں سے ملے گا؟ ان کا نمونہ بھی تو تیری ذات کے اندر ہوگا۔ اس لیے آپ اعلان کریں کہ اے اپنی ذات پر سے اپنی ملکیت اور اختیار ختم کر لینے والوں، اپنی ذات کو اللہ کی ملکیت تامہ میں دے دینے والوں، اپنے نفع اور نقصان کی پرواہ چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں، تمہارا بڑا رتبہ ہے۔ اگر آؤ یہ اعلان سب سے پہلے میں مصطفیٰ کرتا ہوں کہ میں اپنی انجازات کے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، میرا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ یہ سودا کر دیا حبیب یہ جان میری، باقی کل جہان تیرا ہے۔ تو میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو جان کے نفع اور نقصان، ذات کے نفع اور نقصان کا مالک اپنا پوزیشن یا پوزیشن اپنے ہاتھ میں رکھنا یہ کمال نہیں، یہ تو اخلاق کا کمال نہیں، چہ جائے کہ عقیدے اور ایمان کا کمال ہو۔ مجھے بتائیے دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی اتھارٹی رکھتا ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، وزیر ہو، اور جتنا اسے اختیار ہو سارا اختیار استعمال کرے اپنے آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے، تو اسے دنیا اچھا سمجھتی؟ اسے اختیار ہے
مگر جہاں بھی اسے نقصان ہونے لگتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے، اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا اور اپنے آپ کو نفع پہنچا لیا۔ تو اگر وہ اپنے اختیار کا استعمال یوں کرنا شروع کر دے کہ اپنے نفع کی فکر میں رہے، اپنے نقصان کی فکر میں رہے اور کسی اور کی فکر کرے ہی نہیں، باقی ہر ایک کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، جتنا اختیار ملا، جتنا طاقت ملی اپنے نفع کو حاصل کرنے پہ لگا دی، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے پر لگا دی، تو بولیے اسے دنیا میں کوئی اچھا انسان کہتا؟ تو وہ کہے گا بھی یہ تو جتنا اختیار ملا سب اپنے لیے، تو وہ تو اخلاق کے درجے میں انسان کامل نہیں، تو ولی کہاں سے ہوا؟ وہ جو انسان کامل نہیں ولی کہاں سے ہوا؟ اور ولی نہیں تو پھر نبوت کا مقام تو اس سے بلند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ تصور آپ اس امت کو اپنے نمونہ مبارک سے، اپنی حیات مبارکہ سے آپ انہیں دیں، ان کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ جب اللہ اختیار اتنا دے کہ انگلی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، جب اختیار اتنا عطا ہو کہ اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جب اتنا اختیار کامل ہو کہ زمین کو حکم دے وہ سوراخا کو قید کر لے، اختیار اتنا ہے، مگر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اتنا کیا ہے کہ احد کے بازار میں، احد کے میدان میں تلوار آپ کے دندان مبارک تک پہنچ جاتی ہے مگر کوئی معجزہ